کربلا کی سرزمین پر سرکار امام حسین اور ان کے شہزادوں اور ان کے رفقا کے ساتھ ظلم کی انتہا کرنے کے بعد بظاہر زمانے نے یہ دیکھا کہ یزید نے فتح پا لیا، مگر حقیقت میں اس کی بہت بڑی شکست تھی، ایسی شکست کہ قیامت تک کے لیے اب لعنت کا ہی مستحق ہوا وہ، اور ایسا نام و نشان اس کا مٹ گیا کہ اگر تھوڑا نام لیا بھی جاتا ہے تو لعنت کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، اور جو شریک ہوئے تھے اس میں، تو جو جتنا بڑا مجرم تھا اتنی ہی بڑی سزا اس کو ملی۔ کچھ آپ نے سماعت کیا تھا، مگر قاتلان حسین جتنے تھے یا ان کے جو معاون تھے یا ان کے ساتھ شریک تھے، چاہے کچھ نہ کیا ہو، عذاب سب کو ملا، کوئی نہیں بچا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب کا برا حشر ہوا، اور وہ مختار نام کا جو کھڑا ہوا اور اس نے سب کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ ابن زیاد کا سب سے برا حشر ہوا، وہی 10 محرم میں 6 سال کے بعد وہی دریائے فرات ہے، اور دن بھر کی جنگ کے بعد اس کا حشر ہوا کہ اس کا سر قلم کیا گیا، ذلت کی شکست ہوئی، سب کچھ ہوا۔ تو کام تو بہت اچھا کیا مختار نے، لیکن دیکھیے قدرت کا فیصلہ بھی عجیب ہوتا ہے، یہ کیا اس کی مشیت ہے رب جانے، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اس پہ کلام کریں۔ کہ آپ دیکھیں کہ باپ بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، بیٹا بہت بڑا نالائق ہوتا ہے، کہیں باپ بہت مردود نالائق ہوتا ہے، بیٹا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، کیا اس کی مشیت کیا ہے اس میں حکمت، وہ رب جانے۔ اب مختار نے جو کام کیا تھا، کاش یہ اگر اپنی جگہ اٹل رہتا اچھائی پہ سچائی پہ، تو خدا کی قسم آج یہ جہاں سرکار امام حسین کا نام لیا جاتا وہیں ان کے غلاموں میں اس کا بھی نام لیا جاتا، مگر اس کا ہوا کیا مختار کا؟ فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء ایک تاریخ کی بہت معتبر کتاب ہے، اس سے یہ سب ہے کہ مختار نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے بارے میں بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا، لیکن آخر میں وہ دعوی نبوت کر کے مرتد ہو گیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے، معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ کہنے لگا میرے پاس جبریل امین آتے ہیں اور مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں، توبہ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا جو مختار پر غالب ہوا، اور ماہ رمضان سن 67 ہجری میں اس بدبخت کو قتل کر دیا گیا۔ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، 6000، اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں نہ سزا پا لیا ہو، آخرت میں تو جو ہوگا وہ دنیا ہی میں اس کو سزا مل گئی۔ تو سرکار امام حسین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کس قدر تھی۔ وقت پر جو امتحان تھا وہ تو ہو گیا، مگر ان کے ظالموں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ کوئی نہیں بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا، کچھ اندھے ہو گئے، کچھ کوڑی ہو گئے، کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر کے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ یہ بات چل رہی تھی، ایک بڈھا جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا اس نے کہا میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد تو پہلے چراغ جلتے تھے، چراغ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، تو چراغ جلتے تھے، تو جب چراغ کی بتی کپڑے کی ہوتی ہے تو جلتے جلتے جب اس میں وہ جل جاتا ہے اوپر کا حصہ تو ہلکی روشنی کم ہوتی ہے تو اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے ایسے، تو اس کا جب جھاڑ دیا تو روشنی میں تیزی آتی، تو چراغ جل رہا تھا۔ وہ اتنے میں وہ کہنے کے بعد وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا۔ اب بتائیے وہ چراغ ہے، اس کو بچے سب جھاڑتے رہتے ہیں، مگر وہ جب اس کو صحیح کرنے کے لیے گیا تو آگ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا پورا بدن جلنے لگا، پورا بدن جلنے لگا۔ بھائی ایسی آگ کہاں پر، چراغ میں اتنی آگ کہاں ہوتی ہے کہ مگر یہ قدرت کا انتقام اللہ کی طرف سے، اس کا پورا بدن جلنے لگا، وہ آگ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا۔
دریا میں کودنے کے بعد تو ہو جانا چاہیے، پانی ہی تو اس کا علاج ہے، مگر آگ بھی نہیں، آگ بجھی نہیں اور وہ اسی میں جل کر ہلاک ہو گیا، اس کے اندر جانے کے بعد وہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام سدی سے بھی منقول ہے، انہوں نے فرمایا واللہ انا رأیتہ کانہ حمامون، خدا کی قسم میں نے اس کو دیکھا وہ اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ جل رہا ہو، اپنے آنکھ کی بات بتا رہے ہو کہ میں نے دیکھا۔ مطلب یہ کہ کربلا سے ہمیں صبر اور رضا اور اللہ کے رضا میں راضی رہنے کا سبق جہاں ملتا ہے، وہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں، کوئی بھی کسی کے ساتھ کرے، اور پھر کسی اچھے مقتدر شخصیت کے ساتھ تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے۔ عام آدمی کے ساتھ بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی شرابی جواری کے ساتھ بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اس کو بھی اللہ عذاب دے گا، اور کوئی متقی پرہیزگار عالم دین ہو، بزرگ ہو، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے پھر۔ اور امام واقدی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، ساتھ تھا، بس خیمے میں بیٹھا رہا ہوگا، دیکھتا رہا ہوگا۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا، خود بخود اندھا ہو گیا۔ یہ سنیے، یہ سب بہت کم، بس شروع کے واقعات سن لیتے ہیں لوگ۔ وہ اندھا ہو گیا، اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا کہ تم اندھے کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین مبارک چڑھائے ہوئے ہیں، اور یہ کب آدمی چڑھاتا ہے؟ جب غصے میں ہوتا ہے تب آستین چڑھتی ہے، چڑھائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور 10 قاتلین یعنی جو قتل کرنے والے ہیں حسین کو ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ، خواب دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بہت لعنت ملامت کی اور خون میں ڈبا کر ایک سلائی میرے آنکھوں میں پھیر دی، اسی وقت سے اندھا ہو گیا میں۔ اب بھی کوئی کہے گا کہ امام حسین معاذ اللہ کیا کہتے حق پہ نہیں تھے؟ اگر واقعی کربلا ختم ہو جاتا اور کچھ نہ ہوتا تب کہتے، لیکن اس کے بعد تو اب یہ سزا کا سلسلہ چل رہا ہے ایک دم، اور بہت ڈینجر قسم کا چل رہا ہے جس کو تاریخ جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو کاٹ لیا، سرکار کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے گردن میں لٹکا دیا تھا اس نے، معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا، تو اس سے پوچھا کہ تیرا چہرہ تو بہت خوبصورت تھا، اتنا کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جس روز میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں، یہ خواب نہیں ہے، ہر روز 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اسی وجہ سے میرا منہ اتنا کالا ہو گیا ہے۔ یہ برابر سزا مل رہی ہے اس مردود کو۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت بری موت مرا۔ علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ خنزیر کے جیسا تھا، بالکل خنزیر سے، بدجناور جس کو آپ لوگ خنزیر کے جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا، تو بہت صحیح تھا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان پر ان کی اولادت پر لعنت بھیجتا تھا، معاذ اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ذلیل اتنی دیر میں اگر سرکار پہ درود پڑھ لیتا۔ تو ایک رات اس نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لعنت بھیجنے کی حضور کی خدمت میں شکایت کی، یعنی خواب میں دیکھا سرکار تشریف فرمائے، سرکار امام حسن، سرکار امام حسین، پیاری مجلس ہے۔ جب اس کو دیکھا تو سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ تبربازی کرتا ہے، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ مگر میرے سرکار کا تھوکے مبارک، یہ تو سزا ملنی تھی اس مردود کو، ورنہ مکہ شریف مدینہ شریف کے جس کنویں کھارے کنویں میں میرے آقا نے تھوک دیا تو میٹھا ہو گیا تھا وہ۔ مگر اب دیکھیے، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بڈھے نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور آپ اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی پکڑ کے لایا گیا
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا، سرکار امام حسین کے مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ حضور نے فرمایا تو گیا نہیں تھا مگر تمنا تو رکھتا تھا کہ مجھے موقع ملتا تو میں بھی جاتا۔ پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا، اسی وقت میں اندھا ہو گیا۔ اور مروی ہے وہ بدبخت جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ شیر خوار سرکار کے گود مبارک میں ہے، اس ظالم نے تیر مارا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ گویا آگ لگی ہوئی ہو پیٹ کی طرف، اور پیٹھ کی طرف ایسی سردی کہ خدا کی پناہ ٹھنڈک۔ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے کیونکہ گرمی تھی، برف رکھتے اور پنکھا چلتے مگر ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی، اور پیٹھ کی طرف اتنی ٹھنڈک تھی کہ آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر فائدہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ پیاس پیاس چلاتا تو اس کے لیے ستو پانی اور دودھ لایا جاتا، لیکن 5 گھڑا بھی اس کو پلایا جاتا تو وہ پی لیتا اور پھر بھی پیاس چلاتا رہتا، یہاں تک کہ اسی طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ وہ قاتلین حسین کا انجام۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محاضرات و محاورات میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے 1500 اولاد ان کی چیچک سے اندھی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ باپ ماں بےہودگی کرتے ہیں اور اولاد بھگتتی ہے نا، وہ دیکھیے۔ حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی۔ اب حدیث پاک دیکھیے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، بہت معتبر حدیث ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 کو مارا تھا، جس نے ان کو ستایا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، تو 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا میں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ بدلہ لے رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کے مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے ہاتھوں مارے گئے، اور اسی طرح وہ وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ تو حضرات، کربلا معلی شریف کا واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے، جس میں آج کچھ ان کی محبت میں بہت آگے بڑھ کر کے غلط کر رہے ہیں، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، حد سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو غلط ٹھہراتے ہیں، معاذ اللہ۔ دونوں غلط ہیں، صحیح وہی ہے جو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اسوہ پر چل کر، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر چل کر اور پھر ان سے محبت کرتا ہے، وہی صحیح ہے۔ اب اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث نے جو حد متعین کی ہے محبت کی، وہ محبت کی حد کیا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جیسے من میں آئے آپ محبت کا ثبوت دیتے رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ نے اس کا بدلہ دیا ہے، اس کو دنیا ہی میں دیکھنے کو مل گیا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے غلاموں میں ہم لوگوں کو قبول فرمائے۔